آج دنیا کا ہر شخص جو ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ اسے نظر بد ہو چکی ہے، وہ حسد کا شکار ہے، نظر بد کا شکار ہے۔ تو نظر بد اور حسد کا شکار ہونے سے بچنے کے لیے نیک نیتی سے اپنے معاملات پہ فوکس کریں۔ کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ جو شخص آپ سے دشمنی دکھا رہا ہے وہ شخص آپ کے بارے میں بہتر سوچ سکتا ہے۔ وہ آپ کی ٹوہ میں لگا ہوا ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو سن رہا ہے، اور آپ سوشل میڈیا پہ یا کسی بھی حوالے سے آپ اس کا اشتہار لگا رہے ہیں، اپنی کامیابی کا اشتہار لگا رہے ہیں۔ تو جب آپ اپنی کامیابی کا اشتہار لگا رہے ہیں، دشمن سے بہترین انتقام یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائے۔ یعنی کسی کا بدصورت رویہ جو ہے، کسی کی بدصورت رویے پہ بیٹھ کے جلنے کڑنے سے بہتر ہے اپنی ذات پہ کام کریں، معاشرے میں معتبر مقام حاصل کریں، اور یہی وہ سیڑھی ہے جس سے آپ حاسدوں کی، بد نظروں کی بولتیاں بند کرنے پہ ان کو مجبور کر دیں گے۔ ہر طرف سے شرپسندوں میں گھر کر اپنے کام سے کام رکھنا، مسلسل نظر انداز کرنا لوگوں کو، اللہ کریم کی مدد مانگنا، انتھک محنت کرنا آسان تو نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب تک آپ یہ سب کچھ دوسروں کو سناتے رہیں گے، اپنی ہر کامیابی کے بارے میں ایک ایک چیز کے بارے میں لوگوں کو بتاتے رہیں گے، تو مخالفین کو سنانے، جلانے، جتانے اس کی کوشش کرتے رہیں گے، تو آپ کی محنت ضائع ہونے کا ڈر ہے۔ سیدھے راستے پہ رہیں، آپ کو آپ کی محنت کا صلہ رب نے دیا، تو یاد رکھیں کہ اس تمام کہانی میں پہلے نمبر پر اللہ کا شکر ہے، اور جس نے اللہ کو اپنا سب کچھ بتانا شروع کر دیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ یہ سب ممکن ہوا اللہ ہی کی مدد سے۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کچھ بھی اچھا حاصل کر سکیں؟ ہر نیکی، ہر اچھائی جو ہمیں ملتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اس کے فضل کی بدولت ہی ہمیں سب ملتا ہے، اور ہم پہ حق ہے اللہ کا کہ ہم اس کا شکرانہ ادا کرتے رہیں، اس کے سامنے عاجزی سے جھکتے رہیں۔ جو بھی ہم نے کمایا، جو کچھ بھی ہم نے حاصل کیا، وہ اللہ کریم کی عطا ہے، وہ خود بخود دکھائی دیتا ہے آپ کی ذات سے، آپ کے عمل سے۔ یعنی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ اس کی تشہیر کریں، وقت آپ کو ثابت کرتا جائے گا، اور اللہ ایک دن ان لوگوں کے سامنے کھڑا کر دے گا جہاں پھر کوئی رکاوٹیں، کوئی باتیں آپ کے تک نہیں پہنچے گی، کوئی حاسدین، کسی کی شوہیں آپ تک نہیں پہنچیں گی۔ اس لیے کہ آپ اپنی خوشیوں کو، اپنی کامیابیوں کو صرف اور صرف اللہ کی عطا سمجھ کر حاصل کرتے رہے۔ کہیں بھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے رب نے یہ ہمیں ہماری وجہ سے ہوا، یہ ہم اپنی وجہ سے کامیاب ہوئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے رب کی عطا ہوتی ہے کہ ہم کامیاب ہیں، اور ہمارے رب ہی کی عطا ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو دنیا میں کامیاب ہیں، آخرت میں کامیاب ہیں۔ تو کامیابیاں دنیا اور آخرت کی سمیٹنے کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی سے جھکتے رہیں، یہی ہماری شان ہے۔ ایک انسان کی شان یہی ہے کہ وہ جتنا ہو سکے اپنے رب کے سامنے عاجز رہے اور عاجزی ہی اختیار کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔